رونق اسٹیج باوقار مقدس علماء اسلام، آج کے اس عظیم الشان جلسہ محبت میں تشریف فرما جملہ عشاقان مصطفیٰ علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، دائما ابدا ابدا۔ قابل مبارکباد ہے اس جلسہ کمیٹی کے جملہ ممبران، صدر و سیکریٹری صاحبان، جنہوں نے اس عظیم الشان جلسہ محبت کو سجایا، اور یہ جلسہ مکمل کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ نقیب الہند حضرت علامہ سید قیصر خالد صاحب قبلہ کی بہترین نقابت، خطیب قوم ملت حضرت مولانا فاروق رضا برکاتی صاحب قبلہ کی بہترین صدارت، مجھ سے پیشتر آپ نے کئی تقریریں سماعت کی، حضور سید صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ شاعر ہندوستان حضرت دلبر شاہی کی بہترین شاعری سے آپ مستفیض ہوئے۔ میں اس بات کا امیدوار نہیں ہوں کہ آپ میری تقریر سنیں، مگر جو نوجوان کھڑے ہو کر چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں یا دیگر قسم کے ہنگامہ کر رہے ہیں، انہیں کم سے کم اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اسلام میں کھڑے ہو کر پانی پینا، چائے پینا، یہ سرکار مدینہ کی سنت کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے آپ حضرات کو دیکھ کر کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ دنیا ہے، میں جانتا ہوں کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان تقریر سنے، وہ جانتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازی بن جائے، ماں باپ کی خدمت کرنے لگے، شراب پینا اور نشہ کرنا چھوڑ دے۔ شیطان کبھی بھلائی چاہتا نہیں۔ الحمدللہ
آپ کا یہ جلسہ مکمل کامیابی کے ساتھ اختتام کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے، لیکن فقیر حاضر آیا ہے تو تھوڑی دیر 2 4 5 10 منٹ جتنی دیر آپ کے پاس سننے کی سکت ہو، میں ایک بار بھی آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ پیچھے سے اٹھ کر کے آگے آ جائیے، نہ ہی میں اس چائے بیچنے والے سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اپیل کیجئے کہ بیٹھ کر چائے پئیں، اس لیے کہ یہ قوم، ڈاکٹر اقبال نے کہا، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ آج مسلمانوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے سرکار کس تاریخ میں اس خاکے گیتی پر تشریف لے آیا۔ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ سرکار سے محبت اور سرکار سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کی حد کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے 5 منٹ اس حوالے سے گفتگو کروں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سے آگے 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بہت سارے نوجوان بہت دیر سے کھڑے ہیں، میرے بھائی اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے، ورنہ ایسے آپ کی مرضی، یہ ملک آزاد ہے، سارے لوگ آزاد ہیں، بھارت 1947 میں آزاد ہوا، آپ لوگ بھی کچھ دنوں بعد آزاد ہو ہی جائیے گا۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یوں منصرا ہوتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان کو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے جانے ایمان۔ کلمہ کا ماننا ایمان ہے، نماز کا ماننا ایمان ہے، روزہ کا ماننا ایمان ہے، حج کا ماننا ایمان ہے، زکوٰۃ کا ماننا ایمان ہے۔ جو مان لے گا صاحب ایمان ہو جائے گا۔ مگر اٹھائے بخاری شریف، سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے دنیا والوں یاد رکھنا، نماز ماننے کے بعد، کلمہ ماننے کے بعد، روزہ ماننے کے بعد، حج و زکوٰۃ ماننے کے بعد، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ سرکار فرماتے ہیں جب تک اپنی جان سے زیادہ۔ اب بولنا پڑے گا، اپنی جان سے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے اپنی جان سے۔ دلبر شاہی صاحب کا شعر ہے کہ نہیں معلوم، جان رہی چاہے، معلوم ہے نا؟ سرکار فرماتے ہیں جب تک اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، مصطفیٰ جانے رحمت سے پیار نہ کر لے اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی، کلمہ ایمان ہے، نبی کا عشق جانے ایمان ہے، نماز ایمان ہے، نبی کی محبت جانے ایمان ہے، روزہ حج اور زکوٰۃ کا ماننا ایمان ہے، نبی کا عشق جانے ایمان ہے۔ کل سے زمانہ تجھ سے پوچھے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، دنیا والوں کہنا سرکار نے جتنی محبت کا حکم فرمایا ہے ہم اتنی محبت اپنے سرکار سے کرتے ہیں۔ زمانہ پوچھے گا نبی نے کتنی محبت کا حکم فرمایا، زمانے کو بتا دینا جان سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں، اولاد سے زیادہ، ہاتھ اٹھا کر بولے
نبی سے پیچھے والے بھی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بولے نبی سے پیار کرتے ہیں، اولاد سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں، ساری کائنات سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج تعجب کی بات ہے صاحب، ہم جس سماج میں جیوت اور زندہ ہے صاحب، زندہ تو آپ بھی ہیں ہوں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا تحفظ ناموس رسالت پہ پہرا دینا پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اپنے بیٹوں کو نبی کا عشق بتائیں، ہم اپنی بیٹیوں کو نبی کا پیار بتائیں، ہم اپنے ماں باپ سے سرکار کی محبت کا تذکرہ کریں، ہم اپنے دوستوں کے درمیان سرکار کی محبت کا تذکرہ کریں۔ سرکار سے ہمارا رشتہ کیسا ہے، آمنہ کے لال سے ہمارا پیار کیسا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا ربیع النور شریف کیا کی مقدس رات آتی ہے، ہر گلی ہم سجا دیتے ہیں صاحب، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گلیاں سجانے والوں، گھروں کو سجانے والوں، محلوں کو سجانے والوں، مبارک ہو خوب سجاؤ، لیکن سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے کیا نبی کے نام پہ صرف گلیاں سجا دینا ہماری زندگی کے لیے کافی ہے؟ سرکار کے نام پہ کیا صرف محلوں کو سجا لینا ہماری زندگی کے لیے کافی ہے؟ سرکار کے نام پہ صرف شہروں کو سجا لینا ہماری زندگی کے لیے کافی ہے؟ سرکار کے نام پہ گھر اور آنگن کو سجا لینا ہماری زندگی کے لیے کافی ہے؟ میں کہوں گا نا، آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، محلہ بھی سجے گا، گلی بھی سجے گی، آنگن بھی سجیں گے، مگر سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے سجائیں گے، آقا کے اخلاق سے سجائیں گے، آقا کے کردار سے سجائیں گے۔ نبی کا اخلاق ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی ادھوری ہے، نبی کی سیرت ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری یہ زندگی کس کام کی ہے؟ یاد رکھنا آج بڑا افسوس ہوتا ہے، ربیع النور شریف کا جلوس کئی کلومیٹر کا ہم نکالتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں جھنڈیاں ہوتی ہیں۔ آج کسی مسلم نوجوان سے پوچھئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع النور شریف سب کو یاد ہے، مگر اس سے پوچھئے انگریزی تاریخ کیا ہے، بھارت کی آزاد کب ہوا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو یاد ہے 15 اگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا، مگر ساری کائنات کے انسانوں کو غلامی سے آزاد کرانے والے مصطفیٰ اس تاریخ میں تشریف لے آئے۔ مجھے لگتا ہے کتنے نوجوان ہوں گے، 75% نوجوان جنہیں یہ بات معلوم نہیں یا یاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا سرکار 20 اپریل 571 عیسوی کو اس خاکے گیری پر تشریف لے آئے۔ آپ سوچ لیں 571 کو نبی آ رہے ہیں، اللہ اللہ 2024 کا زمانہ چل رہا ہے، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو آنے والا عرب کی سرزمین پر 571 عیسوی میں آیا ہے، حضرت عبد المطلب کے آنگن میں آیا ہے، سیدہ آمنہ خاتون کی گود میں آیا ہے، مگر کیا بات ہے آج تک اس کے چرچے کم نہیں ہوئے، آج تک اس کا تذکرہ کم نہیں ہوا۔ صبح کو اٹھو مسجد کے میناروں سے اس کے نام کی صدائیں گونج رہی ہے، رات کو دیکھو مسجد کے مینارے اس کے نام کی گواہی دے رہے ہیں، صاحب خانقاہوں میں چلے جاؤ صلاۃ و سلام اس کے نام کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ کو ماننا پڑے گا میاں، یاد رکھنا ایک ہے ضرورت اور ایک ہے ضرورت کا ختم ہو جانا۔ جب تک انسان کو جس کی ضرورت رہتی ہے انسان اسے یاد رکھتا ہے، جب تک باپ کی ضرورت بیٹے کو ہے بیٹا باپ کو یاد کرتا ہے، جب تک دادا کی ضرورت ہے پوتا دادا کو یاد کرتا ہے، جب تک استاد کی ضرورت ہے شاگرد استاد کو یاد کرتا ہے۔ ضرورت ختم ہو گئی مرید پیر کو بھول جاتا ہے، مقتدی امام کو بھول جاتا ہے، شاگرد استاد کو بھول جاتا ہے، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے، مگر 571 عیسوی سے لے کر 2024 کا زمانہ گزر گیا، پوری دنیا میں نبی کا تذکرہ جیسے 571 میں تھا ویسے ہی آج بھی نبی کا ذکر موجود ہے، نبی کا
اخلاق موجود ہے، آج بھی نبی کی فکر موجود ہے۔ بچوں سے کہو کہیں گے نبی ہمارے ہیں، ڈاکٹروں سے کہو کہیں گے نبی ہمارے ہیں، انجینئروں سے کہو کہیں گے نبی ہمارے ہیں، عورتوں سے کہو کہیں گے نبی ہمارے ہیں، صاحب عالموں سے پوچھو کہیں گے نبی ہمارے ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو فقط انسان بنایا، مگر آمنہ کے لال کو ساری کائنات کا رہبر بنا کر بھیجا ہے، رہنما بنا کر بھیجا۔ کہا دنیا والوں زندگی جینے کا سلیقہ چاہتے ہو آمنہ کے لال کو دیکھ لینا۔ آئیے میں بتانا چاہوں گا اور آپ بھی اسے سنیے، سننا بھی چاہیے، نعت شریف بھی خوب سنیے، خوب طبیعت کرے سنیے، جتنی طبیعت کرے سنیے۔ نعت سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر تقریر اس سے زیادہ سنیے، اس سے زندگی میں اصلاح ہوتی ہے، کچھ سیکھنے اور سدھرنے کا سماج میں موقع ملتا ہے۔ اس لیے غور سے سنیے گا صاحبوں، آنے والا پیغمبر آ رہا ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون سے پوچھتے ہیں سیدہ آپ میرے نبی کی شان بتائیں، اگر ہم بیان کریں کوئی کہتا ہے بخاری میں نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ترمذی میں نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نسائی میں نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ابن ماجہ میں نہیں ہے۔ سیدہ آقا تو آپ کی گود میں آئے نا، آپ بتائیں میرے نبی کی شان کیا ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے دنیا والوں کائنات میں بچے بہت آئے، مگر یاد رکھنا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں کی ممتا تلاش کرتا ہے، ماں کا پیار تلاش کرتا ہے، ماں کی محبت تلاش کرتا ہے۔ او بھائی اوئے ذرا اسے میری طرف دکھائیے، جا رہے ہیں کوئی ایمرجنسی ہے، جسے جانا تھا وہ چلے گئے۔ آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو جانا ہو 1-2 منٹ میں چلے جائیے، ورنہ اس کے بعد جائیے گا پرابلم کھڑا ہوگا، مجھے جب پرابلم ہوگا تو آپ کو بھی پرابلم ہوگا۔ اس لیے جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں صرف وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ سارے لوگ سننا چاہتے ہیں نا، مجبوری میں نہیں نہ بیٹھے ہیں، انصار بھائی کے دباؤ میں آ کر نہیں نہ بیٹھے ہیں، بڑے جلالی آدمی ہیں، ہے نا، دباؤ میں مت آئیے گا، ٹھیک ہے، ایسے بھی دباؤ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ سنا تھا جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اس لیے ذرا سنیے، سیٹھ جی کی تو بہت سنتے ہو، کبھی کبھی غریب کی بھی سن لیا کرو، کبھی کبھی ہم جیسے فقیروں کی بھی سن لیا کرو۔ ذرا سنو، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں بچے بہت آئے، پیدا ہونے کے بعد ہر بچہ ماں کی محبت تلاش کرتا ہے، ماں کی ممتا تلاش کرتا ہے، ماں کے دودھ کے قطروں کو تلاش کرتا ہے، ماں کی محبت تلاش کرتا ہے۔ مگر میرے شہزادے نے جب جنم لیا میں تلاش کرنے لگی شہزادے گئے کدھر، جب میری نظر پڑی میں نے کیا دیکھا، میرے شہزادے نے ابھی دودھ نہیں پیا ہے، میری گود میں قدم نہیں رکھا ہے، ابھی ماں کی ممتا کو بھی تلاش نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے میرے شہزادے نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا ہے۔ سرکار پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو میسج اور پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، تیری زندگی کا مقصد عیش و عشرت نہیں ہے، جاہ و حشمت نہیں ہے، دولت و ثروت نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا پہلا مقصد خدا کی بندگی ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ انسان کی زندگی کا پہلا مقصد خدا کی، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے خدا کی بندگی ہے۔ اب ذرا اسے یاد رکھیں گے، خدا کی بندگی ہے۔ بھائی جان کی محبتوں کا شکریہ، مگر اس سے آگے ذرا سا سننا۔ اے میلاد النبی منانے والوں، آپ اپنی بیٹی کو بیٹھاؤ، آپ اپنے بچوں کو بیٹھاؤ، آپ اپنی بیوی کو بیٹھاؤ، سلطان رضا کے اس پیغام کو ہر گھر میں پہنچاؤ۔ میرے شہزادے، جس نبی کے نام پہ تم جھنڈیاں لگائے ہو، جس نبی کے نام پہ تم جلوس نکالے ہو، جس نبی کے نام پہ تم نے کمے لگائے ہیں، جس نبی کے نام پہ تم سڑکوں پہ اتر آئے ہو، تیرا نبی تو پیدا ہوتا
ہوتے ہی اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے، مگر اے میری قوم کا نوجوان، تو 20 سال کا ہو گیا نمازیں نہیں پڑھتا ہے، تیری بیٹیاں 20 سال کی ہو گئی نمازیں نہیں پڑھتی ہے، تیری بیویاں نمازیں نہیں پڑھتی ہے، تمہاری پیشانی سرسوں سے آوارہ ہے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا قرآن نے تو سرکار کی ولادت کے 40 سال بعد کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر نبی نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا زندگی کا مقصد ایک ہے کہ خدا کی بندگی کی جائے، خدا کی عبادت کی جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور آپ سے کہنا بھی چاہوں گا، آج ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ پوچھو گے نا اور کہو گے شہزادے ذرا ہمیں کوئی پوئم سنا دو، ذرا ہمیں کوئی کہانی سنا دو، تو ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں سناتے ہیں مولانا صاحب مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ میں نے ایک بچے سے کہا شہزادے بتاؤ مچھلی کا پانی سے کیسا رشتہ ہے؟ کہا مولانا صاحب نہیں جانتے، مچھلی کو پانی سے الگ کر دیجئے تو مچھلی مر جائے گی، مچھلی کو زندہ رہنا ہے پانی میں رہنا پڑے گا۔ اے میری قوم کا نوجوان، آج ہماری جماعت کا بچہ جان گیا کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مگر آج سے کئی سو برس پہلے ہمارے بزرگوں نے اعلان فرمایا المومنو فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کا رشتہ مسجد سے ایسے ہے جیسے مچھلی کا رشتہ پانی سے ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور مسلمان مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں، خود بھی مسجدوں میں جاؤ، اپنے اولادوں کو بھی مسجدوں میں لے کر کے جاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی مسجدوں میں لے کر جاؤ، اپنی بیٹیوں کو نمازوں کا عادی بناؤ، اپنی ماؤں سے نماز کا تذکرہ کرو۔ حضرت سرکار مولائے کائنات کا نام آپ نے سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر روچی بول دیں، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا غور سے سننا، سرکار مولائے کائنات اللہ حسنین کریمین فاؤنڈیشن اللہ زندہ باد رکھے۔ سرکار مولائے کائنات کی ایک سیرت سنو، ہم کبھی بیوی سے سرکار کی سیرت بیان نہیں کرتے، ہم کبھی اپنے بچوں کے سامنے آقا کی سیرت بیان نہیں کرتے۔ میں آپ سے کہوں گا نہیں، گھر جاؤ نا کبھی مسکرا کر اپنی اولادوں سے آقا کی سیرت بھی بیان کرو۔ گھر جانا اپنی بیوی سے کہنا میری شریک حیات میں چاہتا ہوں آج ہم اور تم مل کر آج کی رات سرکار کی سنت کو زندہ کریں گے۔ بیوی کہے گی اچھا سرکار کی سنت کو کیسے زندہ کریں گے؟ کہنا اے میری شریک حیات، میری محلوں کی رانی، سن تجھے پتا ہے نا ہم نے ساتھ میں پوری زندگی گزار لی، ہم نے بتا ہم نے مال اور شاپنگ بھی ہم نے ساتھ کیے ہیں، ہم نے سفر بھی ساتھ کیے ہیں، ہم نے بہت سارے کام ساتھ کیے ہیں، تیرے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، میرے بغیر تیری زندگی ادھوری ہے۔ شریک حیات آج کی رات تو بھی کھانا کھانا، میں بھی کھانا کھاؤں گی، میں بھی کھانا کھاؤں گا، مگر یہ میری شریک حیات آج یہ وعدہ کرو کھانا کھانے کے بعد جب ہم سوئیں گے نا جس کی آنکھ کھلے گی وہ دوسرے کو بیدار کر دے گا، وہ دوسرے کو جگا دے گا۔ آپ کی بیوی پوچھے گی اچھا جاگ کر کرتا کیا ہے؟ کہا اے میری شریک حیات آج سنو میں تجھے سرکار کی زندگی کی ایک داستان بتاتا ہوں۔ سرکار مولائے کائنات کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کے گھر میں تھا، آقا کریم کی کفالت میں تھا، رات کی تنہائی میں میری آنکھ کھلی، میں جو ہی میری آنکھ کھلی میں آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں مصطفیٰ کریم کا مصلی بچھا ہے اور بغل میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مصلی بچھا ہے۔ ایک طرف آقا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہی ہے۔ اے میری شریک حیات سنو میں بھی چاہتا ہوں، ہم نے ساتھ میں شاپنگ بہت کیے ہیں، مال کا چکر بہت لگایا ہے، پارکوں میں بہت گھما ہے، انڈیا گیٹ سے لے کر لال قلعے کا چکر بہت لگایا ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں میں نے بہت حاضری دی ہے۔ میں آج کی شب چاہتا ہوں کہ ایک طرف میرا مصلی بچھے اور ایک طرف میری شریک حیات تیرا مصلی بچھائے۔ ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، ہم 10 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے، ہم 8 نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے، ہم کم سے کم وضو کر کے 2 ہی پڑھیں گے۔ جب میں دعا مانگ
تو آمین کہنا، اور تو دعا مانگے گی تو میں آمین کہوں گا۔ سرکار کائنات کہتے ہیں مصطفیٰ کریم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی نماز کو دیکھ کر میرے سینے میں اسلام کی محبت جاگ گئی، میں صاحب ایمان ہو گیا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں سنو، جس دن ہماری قوم کے ماں باپ کے مصلے بچھ گئے اور شوہر کی دعا پہ بیوی آمین کہے، بیوی کی دعا پہ شوہر آمین کہے، انشاءاللہ تیرے کردار کی برکت سے، تیرے سجدوں کی برکت سے تیرا گھر بھی روشن ہو جائے گا، تیری اولادیں بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری دنیا بھی حسین ہو جائے گی، تیری آخرت بھی حسین ہو جائے گی۔ پھر تعویذ کے لیے لمبی قطار لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رکھنا، جب بابا محمد رسول اللہ ہو، ماں سیدہ فسیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہو، تو اللہ ان کی گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیدا کرتا ہے۔ جب بابا مولائے کائنات ہو، ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، اور ایک طرف علی کا مصلی بچھا ہو اور ایک طرف فاطمہ الزہرا کا مصلی بچھا ہو، تو اللہ ان کی گود کی برکتوں سے، ان کی گود میں کربلا میں 72 زخم کھا کر، پیشانی کو زمین پہ رکھ کر، خاندان کٹا کر، سجدے میں رکھ کر سجدہ اور اسلام بچانے والا حسین جیسا بہادر بیٹے کو جنم دیتا ہے، بہادر بیٹا پیدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، بتاؤ آپ کی رات ایسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہماری بیویوں کی راتیں ایسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایمانداری سے بتاؤ، ہماری پریشانیوں میں طرف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کے نوجوانوں، صرف جھنڈیاں لگانے والے نہ بنو، جھنڈیاں بھی لگاؤ اور اپنی پیشانی سے مسجدوں کو بھی سجاؤ، اپنی پیشانی کو مصلی پہ بھی رکھو، تاکہ زمانہ دیکھ کر کے کہے ان کے امام نے کربلا میں 72 زخم کھا کر سجدے کیے ہیں۔ آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا، برا نہ ماننا، ایمانداری کی بات یہ ہے، ہم لوگ میلاد منانے والے ہیں۔ میلاد منانا سمجھتے ہیں نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں ہم لوگ میلاد، زور سے بولیں ہم لوگ میلاد۔ میلاد منانا شرک تھوڑی ہے، مگر سنو ذرا غور سے سننا، ہم لوگ میلاد منانے والے ہیں اور میلاد ہی مناتے رہ گئے۔ یاد رکھیے گا، میلاد منانے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، اسٹیج کی ضرورت ہے، نقیب کی ضرورت ہے، شاعر کی ضرورت ہے، خطیب کی ضرورت ہے، مگر میں کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھیے، اس سے بھی آگے بڑھیے۔ اب کہیں گے اس سے آگے مطلب، میں کہوں گا میں چاہتا ہوں میلاد منانے والا بھی بنیے اور میلاد والے مصطفیٰ کو بھی منانے والا بنیے۔ آپ کہیں گے سلطان رضا میلاد والے مصطفیٰ کو منانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں کہوں گا بتائیں ایمانداری سے، صدر جلسہ مولانا فاروق رضا برکاتی کو منانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انصار بھائی کہیں گے ان کی پسند کا کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا سید قیصر خالد صاحب کو منانے کے لیے ان کے پسند کا کام کرنا ہوگا، اپنے باپ کو منانے کے لیے ان کے پسند کا کام کرنا ہوگا، صاحب استاد کو منانے کے لیے ان کے پسند کا کام کرنا ہوگا، پیر صاحب کو منانے کے لیے ان کے پسند کا کام کرنا ہوگا۔ اے میری قوم کے شہزادے اور شہزادیوں، کان کھول کر سن لو، نبی کو بھی منانے کے لیے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو آمنہ کے لال کو پسند ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کو پسند ہے، جو صاحب سیدہ خاتون جنت کے بابا جان کو پسند ہے، اور اسے چھوڑ دینا ہوگا جو نبی کو پسند نہیں ہے۔ آپ کہیں گے سلطان رضا نبی کو کیا پسند ہے؟ میں کہوں گا نماز نبی کو پسند ہے پڑھو، روزہ نبی کو پسند ہے رکھو، حج نبی کو پسند ہے کرو، زکات نبی کو پسند ہے دو، ماں باپ کی خدمت نبی کو پسند ہے کرو، یاد رکھنا بڑوں کا ادب نبی کو پسند ہے کرو، صاحب چھوٹوں سے پیار نبی کو پسند ہے کرو، بیواؤں کی خدمت نبی کو پسند ہے کرو، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت نبی کو پسند ہے کرو، غریبوں کو کھانا کھلانا نبی کو پسند ہے کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلانا نبی کو پسند ہے پلاؤ۔ یاد رکھنا زندگی میں شراب
को पसंद नहीं है मत पियो, जना नबी को पसंद नहीं है मत करो, जुआ नबी को पसंद नहीं है मत खेलो, नशा नबी को पसंद नहीं है मत करो, चर्स अफीम गांजा नबी को पसंद नहीं है मत पियो। याद रखना स्मोकिंग नबी को पसंद नहीं है मत पियो, सूद नबी को पसंद नहीं है मत मांगो, रिश्वत नबी को पसंद नहीं है मत लो। याद रखना जिंदगी को ऐसे गुजारो मा अताकुमुर रसूलो फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो, हुजूर जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। मैंने कहा अल्लामा फारूक बरकाती साहब सरकार को क्या पसंद है, तो साहब बोल पड़े अस्सलातु कुर्रतु ऐनी। सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम मिलाद मनाने वाला भी बनेंगे, अपनी पेशानियों को सजदों से सजाने वाला भी बनेंगे। याद रखिए साहब हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला की दुआएं लेते हुए एक बात याद रखना, अगर सिर्फ मिलाद मनाने वाला ही हम रहे ना तो सरकार एक रात याद आएंगे, चंद घंटे याद आएंगे, सिर्फ नात शरीफ ही सुनने वाले रहे, जितनी देर सुनेंगे उतनी देर आका याद आएंगे। मगर अगर हम नमाजी बन गए, फजर पढ़ोगे नबी याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे नबी याद आएंगे, असर पढ़ोगे नबी याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे नबी याद आएंगे, इशा पढ़ोगे नबी याद आएंगे, रात की तन्हाई में जब कभी खड़े हो जाओगे नबी याद आएंगे, हरम में रहोगे नबी याद आएंगे, मस्जिद नबी में रहोगे नबी याद आएंगे, दिल्ली के जामे मस्जिद में रहोगे नबी याद आएंगे, उस्मानपुर की मस्जिद में रहोगे नबी याद आएंगे। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी नमाज नहीं है, सजदा हो, क़याम हो, रुकू हो, सुजूद हो, आराम ना के लाल पे दुरूदो सलाम नहीं हो, मानना ही पड़ेगा। नमाजी बन जाओगे, सजदा करोगे, खुदा राजी हो जाएगा, दुरूदो सलाम पढ़ोगे, आमिना के लाल राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान हैं जो राजी करना चाहते हैं? कितने नौजवान है कोई नौजवान जो आज ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह कल से हम 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे? कितने नौजवान पढ़ेंगे? 2-4 नौजवान भी तैयार हो जाए, माशाअल्लाह पढ़ेंगे आप लोग। सुभान अल्लाह। देखिए कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये ज़हन आबाद हो। अच्छा ये मेरी फौज है, नौजवान है ना, आने अरे बैठ जा यहीं बैठ जा, आ जाओ। ये बच्चों को बच्चा मत समझिए, इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, ये हमारी कौम के मुस्तकबिल है, इनसे प्यार कीजिए। अब बताइए आगे तकरीर करूं? अरे बोलिए करूं? इजाजत है? अभी तो मैं सैयदा आमिना खातून के पास हूँ और सोचता हूँ कि सैयदा दाई हलीमा के पास आपको लेकर चलें। कितने लोग चलना चाहते हैं? पीछे वाले भी चलना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, बोलते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। अंसारी प्रोडक्शन वाले को इतनी बड़ी जगह आप लोगों ने दे दी है ना, कि माशाअल्लाह पूछिए मत, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा गौर से सुनिएगा, सैयदा दाई हलीमा से पूछते हैं, सैयदा आप ये बताएं मेरे नबी कैसे हैं? मेरे नबी कैसे हैं? आज मैं चाहता हूँ ना कि सबकी लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। अगर कोई गमगीन भी आया है ना तो आला हजरत का ये शेर, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है वो जाने मसीहा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलते हैं वो जाने मसीहा। सैयदा दाई हलीमा कहती है, दुनिया वालों जानना चाहते हो महबूबों का महबूब कैसा है? कहा हाँ बता दे। कहा सुनो, मैं आका को लेने के लिए गई। अच्छा याद रखना, जब मैं गई ना आका को देखी तो देखती रह गई। मैंने कहा हलीमा हुआ क्या? कहा मेरा काम ही था बच्चा पालना, मैंने बच्चे बहुत देखे थे मगर इतना हसीनो जमील, इतना सोड़ा और खूबसूरत बच्चा मेरी निगाहों ने आज तक नहीं देखा था। हजरत की जबान में यूं कहिए, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, मुस्तफाए जाते यकता आप है, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। सुनना सुनना गौर से सुनना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा आका के करीब गई, आका झूले में
झूला झूल रहे थे, कोई झूलाने वाला झूला रहा था, निगाहों से गायब था। आका आराम कर रहे थे। मैंने सोचा आका को बेदार करूं, मगर जो ही आका के करीब गई, आका की निगाहें खुल गई और आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। जरा जोर से बोल दे, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा अंसार भाई जानते हैं इसमें राज क्या है? कहा राज क्या है? कहा हम आपसे क्यों पूछे, हलीमा सादिया से पूछते हैं। ये बताएं आका ने आपको देखकर मुस्कुराया क्यों? कहा नहीं पता है, मैं बड़ी कबीला खातिर थी, मैं बड़ी गमगीन थी। 7 साली का जमाना था, मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरा एक बेटा पी सके। हम भूखे रहते थे, सुबह को खाते तो शाम को नहीं खाते थे। बकरियां दुबली पतली हो चुकी थी, मेरी ऊँटनी बीमार थी। लेकिन क्या करूं, मैं आई थी अमीरों के बच्चे को लेने के लिए, मगर क्या करूं, जब कोई न मिला, मुकद्दर में आका थे, सरकार तो लेने के लिए पहुंच गई। बड़ी कबीला खातिर थी, लेकिन जब सरकार के करीब पहुंची ना, आका ने जब देखकर मुस्कुरा दिया तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। आका जो ही मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सैयदा दाई हलीमा कहती है आका को मैंने गोद में लिया, जो ही गोद में लिया मैं तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, कमजोर थी मजबूत हो गई, मेरा सीना दूध से लबरेज हो गया, बगल में मेरी ऊँटनी सेहतमंद हो गई, ऊँटनी का थन भी दूध से भर गया, मेरा सीना भी दूध से भर गया, मेरा सीना भी दूध से भर गया। अब मैं आपसे यही पे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी घर जाना ना, खरूस बन करके मत जाना, चेहरा लटका करके मत जाना। जब ड्यूटी से आओ ना, मुस्कुराते हुए घर में जाओ, माँ को देखकर मुस्कुराओ, बाप को देखकर मुस्कुराओ, बीवी को देखकर मुस्कुराओ, बेटा बेटी को देखकर मुस्कुराओ, इमाम साहब को देखकर मुस्कुराओ, अपने बेगाने को देखकर मुस्कुराओ। मुंह हमेशा लटकाए रहोगे ना तो कोई तुझसे अपने दिल की बात नहीं कहेगा। अरे बोलिए बताएगा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बता दे, कोई बताएगा दिल की बात? नहीं बताएगा ना। हलीमा गमगीन थी, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। हलीमा टेंशन ना ले, तेरे गम को दूर करने वाला पैगंबर आ गया, गम को दूर करने वाला पैगंबर आ गया है। अरे मेरी कौम का नौजवान, तेरा बड़ा बुरा हाल है, सुन सुन जरा आका की सीरत मुलाहिजा करो। आका हलीमा सादिया को देखकर बचपन में मुस्कुराए, जिंदगी को हसीन बना दिया। आका करीम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं, इतने में हलीमा सादिया और उनके शौहर दोनों चले आ रहे हैं। आका करीम की नजरे मुबारक पड़ी है, आका मुस्कुराकर खड़े हो गए, माँ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, रजाई वालिद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका करीम अपने कांधे से चादरे मुबारक को उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं अम्मी जान आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। अब साहब हलीमा सादिया बैठ जाती है, आका मुस्कुरा कर पूछते हैं अम्मी जान कैसी है? वालिद साहब भी ठीक है, घर पे सारे लोग अच्छे हैं, कबीले के लोग कैसे हैं? हलीमा सादिया आका को देखकर मुस्कुरा रही है, आका हलीमा सादिया को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं, आपसे मेरी गुजारिश है, बताओ ईमानदारी से, बूढ़ी माँ दिन भर तेरा इंतजार करती है, क्या तू भी कभी अपनी माँ के करीब बैठकर मुस्कुराता है? कभी माँ के लबों पे मुस्कुराहट देखना चाहता है? क्या कभी तू भी अपनी बूढ़ी माँ की खबरों खैरियत पूछता है? क्या तू भी कभी अपने बूढ़े बाप की खबरों खैरियत पूछता है? नहीं पूछता ना तो आज के बाद नजरिया बदल ले, आज के बाद इरादा बदल ले, ड्यूटी से आना, काम से आना। अरे बूढ़ी माँ को तेरे हिसाब से तू सोचता है माँ को पैसे चाहिए, मटन चाहिए, बिरयानी चाहिए, नहीं, माँ को तो बेटे के लबों पे मुस्कुराहट चाहिए, बाप को तो बेटे के लबों पे हंसी चाहिए। इसलिए जब ड्यूटी से लौटना ना, कभी माँ के करीब बैठ जाना, कभी बूढ़े बाप के करीब बैठ जाना, पूछना अब्बा कैसे हैं, अम्मी जान आप कैसी हैं, तबीयत ठीक है ना, खाना खाया कि नहीं खाया, बताओ। बीवी को आवाज देना, सुनो अब्बा को खाना दी थी, अम्मा को, बीवी भी मुस्कुराए तुम भी मुस्कुराओ। माँ कहेगी ना बेटा सब हो गया है, तू जा, अब
کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ماں کا دل خوش ہو جائے گا نا, باپ کا دل, ماں آواز دے گی تیری بیوی کو سن رہی ہے, میرا بیٹا آ گیا ہے, جلدی سے چائے بنا دے, ڈیوٹی سے آیا ہے, تھک ہار کر آیا ہے. اے میری قوم کا نوجوان, جس دن تو نے ماں کے لبوں پہ مسکراہٹ لا دے گا, اس دن تیری زندگی مسکرانے لگے گی, تیرے بچے مسکرانے لگیں گے, تیری بیویاں مسکرانے لگیں گی, تیری بیٹیاں مسکرانے لگیں گی. شرط یہ ہے ہم ماں باپ سے پیار کرنے والے تو بن جائے, ہم ماں باپ سے محبت کرنے والے تو بن جائے. ذرا دیکھ میرے آقا کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے. آقا کریم فرماتے ہیں اماں جی اب آپ کی عمر ہو گئی, ایسا کریں اب میرے پاس ہی رہ جائیں, ایسا کریں میرے پاس ہی رہ جائیں. آج تو دلی میں بیٹا بڑا چالاک ہے, اماں کو کہتا اماں دسمبر میں آنے کا ٹکٹ بنا دیا ہے اور مارچ میں جانے کا بھی ٹکٹ بنا دیا ہے. ماں باپ بھی سمجھ جاتے ہیں مولانا فاروق برکاتی صاحب سے لگ رہا ہے حضرت کی صحبت میں رہتا نہیں ہے, یہی وجہ ہے دسمبر میں آنے کا ٹکٹ اور مارچ میں جانے کا ٹکٹ. نہیں, تیری ماں ہے یار, تیرے باپ ہے. اگر تیری جگہ وہ ہوتے نا اور لندن میں رہتے نا تو خط لکھتے بیٹا انڈیا میں مت رہ, اب لندن میں آ جا. کس بات کی کمی ہے؟ جہاں ہم رہیں گے وہی تو رہے گا, جہاں ہم رہیں گے وہی تیری اولادیں رہیں گی. قرآن نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب ماں باپ کے سامنے جانا اپنی صرف جوانی کو یاد مت کرنا بلکہ اپنے بچپن کو یاد کرنا. سرکار مدینہ نے کہا اماں جی آپ پوری زندگی میرے پاس رہے. ماں مسکراتی ہے بیٹا یہ بیٹے وہاں کے حالات سے آپ واقف ہے. آپ جب میرے گھر گئے تھے تو میرے پاس 7 بکریاں تھیں, جب واپس آئے تو حلیمہ 700 بکریوں کی مالکن بن گئی ہے, 700 بکریوں کی مالکن بن گئی ہے. اجازت دے, بڑے دن ہو گئے تھے, آپ کو دیکھنا چاہتی تھی, آپ سے ملنا چاہتی تھی. یہ ماں کا کلیجہ ہے نا. آقا مسکرائے, اماں جی جائیں گی؟ کہا ہاں. آقا فرماتے ہیں صحابہ گھر جاؤ, دیکھو مال غنیمت میرے حصے کا آج ہی آیا ہے, جتنا آیا ہے سب لا کر اونٹنی پہ لاد دو. اور ماں کو رخصت کر رہے ہیں. سلطان رضا اپنی قوم کے نوجوانوں سے آج کے اس امام الانبیاء کانفرنس میں کہے گا میں یہ نہیں کہتا پوری کمائی اٹھا کر ماں کو دے دو, پوری کمائی اپنے باپ کو دے دو, مگر یار جتنی ماں کو ضرورت ہے اتنی تو دیا کرو, جتنے باپ کی ضرورت ہے اتنی تو دیا کرو. آج ہم انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, عالم, مولانا ہو کر بھی پریشان ہے, آج ہم بزنس مین ہو کر بھی پریشان ہے, اس لیے کہ ہماری کمائی ہماری بیویاں کھا رہی ہے, ہمارے بچے کھا رہے ہیں, ہمارے دوست کھا رہے ہیں. اگر کوئی مایوس ہے تو ہماری ماں ہے, اگر کوئی مایوس ہے تو ہمارا باپ ہے. میں کہوں گا نہیں, آج کے جلسے سے پیغام لے کر جا. نبی فرماتے ہیں مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کی ماں کا ہے, پھر اس کے باپ کا ہے. یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور بتایا جائے ماں کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا رتبہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبت ماں سے زیادہ کرو اور ادب باپ کا زیادہ کرو, اس لیے کہ تیرا باپ تیرا بھی حاکم ہے, تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے. سرکار فرماتے ہیں سرکار آپ کو اور خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا, جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوتا, اور جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی ہو جاتے ہیں اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی ماں کی رضا کے لیے, اپنے والد کی رضا کے لیے آج کے بعد زندگی میں کہیں رہنا, دلی رہنا, ممبئی رہنا, سعودی عرب رہنا, دبئی رہنا, کہیں رہنا, آج کے بعد کمانا تو سب سے پہلی خدمت اپنی ماں اور اپنے باپ کی کرنا. کتنے نوجوان کریں گے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے کتنے نوجوان کریں گے؟ سب کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نے سمجھا میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا, آپ کے بلانے کا مقصد حل ہو گیا. اب میں تقریر نہیں بھی کروں تو مولانا فاروق برکاتی صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسے بھی یہ بہت محبت فرماتے ہیں, تکلیف ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر سنو سنو, آج آپ نے دیکھا ہوگا بڑا پرفتن دور ہے, لاؤڈ کلپ کا زمانہ چل رہا ہے. یہ دلی کی سرزمین ہے, سلطان رضا آیا ہے, کچھ نہ کچھ تو بول کر ہی جائے گا. یاد رکھیے گا آج آپ
دیکھ رہے ہیں ہماری قوم کی بیویاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری قوم کی بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا اس میں غلطی صرف بیویوں کی نہیں ہے، اس میں غلطی صرف بہنوں کی نہیں ہے، اس میں غلطی صرف بیٹیوں کی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے انہیں راضی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یاد رکھنا ہم نے کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگیاں نہیں گزاری ہے۔ سلطان رضا ایک فکر پیش کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے میری فکر سے آپ کی فکر نہ ٹکرائے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں ٹکرا جائے۔ اس لیے سلطان رضا اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ایک فکر پیش کروں؟ جی بالکل اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں بتاؤں؟ اجازت ہے نا حضرت آپ کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان بزرگوں کی آپ حالات کی ماشاءاللہ، ارے دل پر ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ میں تو سوچا کہ حضرت ادھر ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے نا، جان رہی چاہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہوگا بھی ہے نا، جان رہی چاہے۔ حسن نواز سیوانی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہے نا، بہت ان کا ایک شعر بہت مشہور تھا ہے نا کہ نبی کی محبت میں ہم جان دے دیں گے، ایسے ہاتھ آ جائے جو ایک بار رضا کا خنجر، پھر کوئی دشمن سرکار نہیں چھوٹے گا، ہے نا۔ اس طرح کر کے وہ شعر پڑھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ شعراء کرام ہے، اعلیٰ حضرت نے تو یہی کہا ہے نا، زمانے کو درس وفا دیا، بتایا کروں تیرے نام پہ جاں فیدا، بس ایک جاں نہیں دو جہاں فیدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مگر سنو صاحب غور سے سننا، آج بیویاں یوں ہی مرتد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتانا کتنے لوگ ہو جو اپنی بیویوں کا صحیح سے خیال رکھتے ہو؟ آج پیسہ کما کر خود عیش و مستی میں زندگی گزارتے ہو، صاحب کہیں کوئی شراب پینے میں لگا ہے، کوئی چرس افیم گاجا پینے میں لگا ہے، حالات اتنے بگڑ گئے دوستوں کے ساتھ وی آئی پی پارٹیاں کرنے میں لگا ہے، آج یہ ہوٹل کل وہ ہوٹل، آج یہ پارک کل وہ پارک، مگر بیوی کو میکہ جانا ہے، اس کی بہن کی شادی ہے، اگر اس نے ایک بار کہہ دیا میرے شوہر نامدار میری بہن کی شادی ہے 5000 روپے چاہیے، یہ آج کا جاہل نوجوان اپنی جوان بیوی سے کہتا ہے تیرا باپ کما کر رکھ کر گیا ہے کہ میں تجھے 5000 روپیہ دے دوں، شادی میں جانا ہے کہہ دے اپنے باپ سے ٹکٹ کرا دے اور جا اپنے باپ اور بھائی سے پیسہ لے لینا، برا نہ ماننا۔ علامہ سید قیصر خالد صاحب نے نکاح پڑھایا تھا تو کیا نہیں کہا تھا ماں نانو نفقہ وہ سکنا کے، کیا تم نہیں سمجھتے روٹی کپڑا اور مکان تیری ذمہ داری ہے، بیوی تیری ہے تو پیسہ کون دے گا، بیوی تیری ہے کپڑا کون دے گا، نکاح تو کیا ہے اس کے بوجھ کو کون اٹھائے گا۔ مگر یہ نوجوان منہ چھیٹ کر سمجھتا ہے ساری مردانگی بیوی کے لیے ہے، باس کے سامنے تو ٹائم فی ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن میں اس نوجوان سے کہوں گا یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری ایک غلطی تمہاری بیوی کو زنا کے دلدل میں پھنسا سکتی ہے، تمہاری بیوی کو اندھیر نگری کا شکار بنا سکتی ہے۔ تیری بیوی سمجھتی ہے یہ میرا شوہر بڑا جاہل ہے، یہ میری قدر نہیں کرتا، یہ اپنے میں مست رہتا ہے، کبھی نہ خاطر ہو کر مجبور ہو کر تیری بیوی اپنے میکہ کو چلی جاتی ہے، مایوس ہے، گھر والے بھی اگر غریب ہے وہ بھی کچھ نہیں بولتے، بڑی مایوس ہے، کسی کی نظر پڑ گئی، پوچھا کیا بات ہے بہت مایوس ہو، کہا کیا کروں میری بہن کی شادی ہے، میرا شوہر بڑا نالائق ہے، کما کر خود کھاتا ہے دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا ہے، مگر میرا خیال نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے حسین و جمیل نوجوان لڑکی ہے، نئی شادی ہوئی ہے، کہتا ہے ٹینشن مت لے، کتنا پیسہ چاہیے 5000 10000 20000 یہ پیسہ لے ضرورت پوری کر، نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ لڑکی صرف اپنی دنیاوی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر کی اس بے توجہ ہوئی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کے دل میں آہستہ آہستہ اس نوجوان کی محبت بیٹھ جاتی ہے، کبھی 1000 کبھی 2000 کبھی 5000، نتیجہ یہ نکلتا ہے بیوی تیری ہے شاپنگ کسی اور کے ساتھ کر رہی ہے، بیوی تیری ہے مال میں کسی اور کے ساتھ گھوم رہی ہے، بیوی تیری ہے صاحب ہوٹل میں کسی اور کے ساتھ رات گزار رہی ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی بیویوں کا خیال نہیں کیا۔ مگر جس امام الانبیاء کانفرنس میں آئے ہو اس امام الانبیاء کی ایک سیرت سنو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، آقا کریم ایک رات ارشاد فرماتے ہیں عائشہ مانگو
کیا مانگنا چاہتی؟ بے شک سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بول دے آقا نے کیا کہا؟ ایسا مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ تو صرف اتنا ہی سیکھے، بیوی کے ساتھ ایک سیلفی لی، شادی کے بعد فیس بک پہ لگا دیا آئی لو مائی وائف، میں اپنی بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہوں. یار یہ صرف فیس بک والی محبت اور یہ سیلفی والا پیار کب تک چلے گا؟ میں کہوں گا نوجوانوں کماؤ، اپنی بیویوں کا خیال رکھو، آقا کی سنت کو زندہ کرو. سرکار فرماتے ہیں تم میں کا سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جس کا اخلاق اس کے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا ہو. اس لیے تم بھی اپنی بیوی سے کبھی پوچھو تو اے میری شریک حیات آج مجھے تنخواہ مل گئی ہے، بولو تجھے کیا چاہیے؟ بے شک سبحان اللہ. میں جانتا ہوں نا بیوی تیری بھی اوقات جانتی ہے، زیادہ نہیں مانگے گی، وہ جان رہی ہے تیری اوقات کیا ہے. تو تو جہیز مانگے بغیر شادی نہیں کیا تھا، وہ تو جان ہی رہی ہے تیری اوقات کیا ہے، وہ کتنا مانگے گی. صاحب وہ تیری اوقات سے زیادہ نہیں مانگ سکتی. جو بیوی زیور بیچ کر تیرا علاج کرا سکتی ہے، صاحب سونے کا چین بیچ کر تیری خدمت کر سکتی ہے. اس لیے میں کہوں گا اپنی بیویوں کا آج کے بعد کمانا تو اپنی بیویوں کا خیال رکھنا. اب ذرا اور ایک قدم آگے بڑھیے. بہن آپ کی ہے، جوان ہو گئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اب صاحب سلائی کر کے بڑی مشکل سے زندگی گزارتی ہے، اور بھائی کریل جوان کما کر صرف اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھتا ہے، خود بھول جاتا ہے کہ میری ایک بہن بھی ہے. اب وہ غریب بہن کیا کرے گی؟ صاحب کالج میں پڑھنے گئی، ضرورت پوری نہ ہو سکی، معاذ اللہ شیطان نے بہکایا، کسی آوارہ لڑکے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے تو اپنی بہن کو اگنور کرتا ہے، تیری بہن غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، غیر کے بائک پر گھومتی ہے، غیر کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک دن آتا ہے دھرم بدل کر غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے. تو صرف کہتا ہے مغربی تعلیم نے بدل دیا. میں کہتا ہوں تعلیم بعد میں ہے، تو نے اپنی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا تو نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچا تو مجھ سے سنو، بہن تیری ہے، ذرا ایک بات یہ سوچ بھی تو لے، آقا کریم کی ایک بہن ہے جن کا رضائی بہن، جن کا نام حضرت سیما ہے. آپ نے نہیں سنا تو آپ سن لیجئے. اللہ اللہ مدینہ طیبہ میں قیدی بن کر آ جاتی ہے. صحابہ آپس میں آقا کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب ان کے کانوں میں آقا کا نام گونجا تو مچل گئی. بولی اے سنو تم کس کا نام لے رہے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ. کہا وہی نا محمد ابن عبداللہ. کہا ہاں. کہا سنو میں ان کی بہن ہوں، جا کر خبر دے دینا کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سیما بھی آئی ہے. ذرا غور سے سننا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سیما بھی آئی ہے. صحابی رسول دوڑے دوڑے آقا کریم کی بارگاہ میں گئے. آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد کہا آقا جی ایک عورت آئی ہے، کہہ رہی ہے میرا نام سیما ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، جا کر کہہ دو آقا سے میں ان کی بہن ہوں. آقا نے جب اتنا سنا نا آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا کھڑے ہو گئے، صاحب کھڑے ہو گئے. کہا جلد میری بہن کو لے کر آؤ. حضرت سیما تشریف لاتی ہے. آقا دیکھ کر رو پڑے اور بہن کو قریب بیٹھایا، چادر بچھائی بیٹھایا. بہن کو دیکھ کر پوچھنے لگے بہن کیسی ہو، کیسے کیسے بتا، کیسے تم یہاں تک پہنچ گئی؟ حضرت سیما اپنی آپ کی بتاتی ہے. حضرت سیما کون ہے معلوم ہے؟ مصطفیٰ کریم جب سیدہ دائی حلیمہ کے گھر گئے نا تو حضرت سیما آقا کو گود میں لے لیتی. تو باہر کا وقت ہوتا نکل جاتی. ایک روز سیدہ دائی حلیمہ نے کہا سیما کیا بات ہے تم اپنے عربی بھائی کو لے کر دھوپ میں نکل جاتی ہو؟ سیدہ سیما مسکراتی ہے، کہتی ہے امی جان یہ میرے عربی بھائی جب گود میں ہوتے ہیں نا تو سورج کی روشنی مجھ پہ نہیں پڑتی، سر پہ بادل سایہ کر کے چلا کرتا ہے، سر پہ بادل سایہ کر کے چلا کرتا ہے. حضرت سیما آقا کریم کو گود میں لیتی، مسکراتی، زلفوں میں کنگھا کرتی، اللہ اللہ لے کر نکلتی اور اپنی سہیلیوں سے کہتی اے میری سہیلیوں
जाओ तुम अपने भाइयों को लेकर आओ, मैं अपने भाई को लेकर आई हूँ। देखना है तेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है या मेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है। आला हजरत की ज़बान में यूं कहिए, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। आका करीम से बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, भाई बहन आपस में महवे गुफ्तगू है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी कभी अपनी बहनों की खबरों खैरियत लेते हो? कभी बहनों के पास फोन ही करके खबर पूछते हो? तुम तो इस डर से फोन नहीं करते, बहन गरीब है कुछ मांग देगी, भगने गरीब है साहब उनकी मदद करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा ना इसकी फिक्र न करना, जरा बहनों का ख्याल रखना। आका करीम कहते हैं बहन आप अब मेरे पास रहे बड़ी अच्छी बात है। कहती है नहीं ए मेरे भाई मेरे लिए घर जाना जरूरी है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आका करीम फरमाते हैं सहाबा घर जाओ, घर में जितना माल है लाओ। सहाबा घर गए, इतना माल लाए तो ऊँटनियों पे माल को लाद दिया गया। अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया की शहजादी ऊँटनियों पे माल लदा हुआ देखकर महवे हैरत है। कहती है अल्लाह तू कितना बड़ा करीम है, तूने मेरे भाई को इतना बड़ा सखी बनाया है। मेरे भाई को देखकर लोग कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं। आका फरमाते हैं सहाबा मेरी बहन के साथ चले जाओ, इसे इसके कबीले तक पहुंचा देना। हजरत सीमा जब अपने कबीले में गई है ना तो उनकी सहेलियों ने देखकर कहा ऐ सीमा बता तू तो बड़ी गरीब थी, इतना माल कहां से लेकर आ गई? हजरत सीमा ने कहा नहीं मालूम, मेरे अरबी भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, मैंने भी उनका कलमा पढ़ लिया है। बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, इतने अच्छे कि पूछो मत, उनसा अच्छा मैंने नहीं देखा। समाज में भाई बहुत होंगे मगर इतना अच्छा भाई मैंने नहीं देखा। उनकी एक सहेली ने पूछा ये सीमा तेरे भाई ने इतना माल दे दिया, क्या उन्हें गरीबी की फिक्र नहीं कि सब तुझी को दे दिए तो उनके घर में गरीबी आ जाएगी? कहा बात पगली कैसी बात करती है, मेरे भाई की शान ये सुबह को माल आए तो शाम तक बांट देते हैं, शाम को माल आए तो सुबह तक बांट देते हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया की बेटी ने जब नबी का ये किरदारो इखलाक अपनी कौम के सामने बयान किया तो उस कौम की औरतों ने कहा ए सीमा अगर हम भी तेरे भाई पे ईमान लाए तो क्या तेरे भाई हमें भी बहन बना लेंगे, हमारे साथ भी ये सलूक कर लेंगे? कहा हाँ मेरा भाई जात पात ऊंच नीच गोरा काला बैकवर्ड फॉरवर्ड देखकर मदद नहीं करता, मेरा भाई गरीबों को खिलाता है, खिलाना पसंद है, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेरता है। आका का ये अखलाक सुनकर हजरत सीमा के कबीले के मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सब मदीना आए और सब के सब दाखिले इस्लाम हो गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा बहन तेरी है ना यार, आज के बाद बहन से कहना बहन अब्बा नहीं रहे तो क्या हुआ, ये तेरा भाई अपनी हैसियत के मुताबिक कमाएगा, बहन तेरा ख्याल करेगा। कपड़ा चाहिए मैं दूंगा, सिलाई मशीन चाहिए मैं दूंगा, मोबाइल फोन चाहिए दूंगा, मगर मिस यूज न करना, व्हाट्सएप और फेसबुक की बाली में न डूबना, इसका सही इस्तेमाल करना। बहन कान की बाली दूंगा, गले का लाकिट दूंगा, मगर कॉलेज के किसी आवारा फेरिए के सामने हाथ न फैलाना। बहन अपनी भी इज्जत की हिफाजत करना और अपने इस गरीब भाई की भी इज्जत की हिफाजत करना। बताइए ईमानदारी से, हमारे पास थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए फुर्सत है और बहन की इस्लाह के लिए फुर्सत नहीं है। एक कदम और आगे बढ़िए साहब, ईमानदारी से बताइए, आप ईमानदारी से बताएं बेटी आपकी है, आपने बचपन से उसे गोद में तरबियत दी, पाला पोसा, दूध सारा इंतजाम किया, अब वह बेटी जवान हो गई, क्यों जवान बेटी से बात नहीं करते, क्यों उससे मोहब्बत
کا اظہار نہیں کرتے؟ کیا سرکار نے سیدہ خاتون جنت سے محبت کا اظہار نہیں فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ خاتون شادی کے نکاح کے بعد رخصت ہو کر چلی گئی۔ جب سسرال سے میکہ آتی نا آقا کے گھر، آقا بیٹی کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، اور جب آقا بیٹی کے گھر جاتے نا تو بیٹی دیکھ کر کھڑی ہو جاتی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کی بیٹی کہیں سے آتی ہے؟ آپ اسے دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اس سے محبت کی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ میں کہوں گا کیجئے۔ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، میٹرک میں پڑھ رہی ہے، انٹر میں پڑھ رہی ہے، کالج کی چھاترا ہے، آپ بولے میری شہزادی، میری تو جان ہے، میری جہان ہے، میری زندگی ہے، میری عزت ہے، میری آبرو ہے، میری شان ہے، اے میری بیٹی تو میری مان ہے۔ اے بیٹی بتا بچپن سے آج تک جو تو نے مانگا تیرے باپ نے دیا کہ نہیں دیا؟ بیٹی کہے گی ہاں ابا دیا ہے۔ اے میری بیٹی تیرا باپ بھی تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اے بیٹی سن، تیرے باپ کو تجھ سے بس ایک چیز چاہیے۔ سرکار نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اے بیٹی میٹرک انٹر بی اے ایم اے ساری ڈگریاں ایک طرف، اور بیٹی عزت و آبرو کی زندگی ایک طرف۔ اے میری بیٹی مانگتی کا چاہیے میں دوں گا، تجھے کپڑا چاہیے میں دوں گا، تجھے بہترین زیور چاہیے میں دوں گا، مگر بیٹی کالج کے کسی آوارہ کتے سے آنکھیں نہ ملانا، میری بیٹی کسی آوارہ بھیڑیے سے دل نہ لگانا، تیرا باپ تیری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں سنو، مگر ہم نے کیا کیا؟ بیٹیوں کو کالج بھیج دیا، مگر ان سے کبھی ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ بہنیں جوان ہو گئی، مگر ہم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ جب اپنی بیٹی کا تو خیال نہیں کرے گا، اپنی بہن کا تو خیال نہیں کرے گا، اپنی بیوی کا تو خیال نہیں کرے گا، اپنی ماں کا تو خیال نہیں کرے گا، تو قرآن کہتا ہے یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے تم کھیتیوں کا خیال کرتے ہو ایسے ہی اپنی عورتوں کا خیال کرنا۔ اگر کھیتیوں کا خیال نہیں کرو گے، جانور آئیں گے چل کر چلے جائیں گے، عورتوں کا خیال نہیں کرو گے، آوارہ کتے آئیں گے، تیری بیٹی بہو بہن کی عزتیں لوٹ کر چلے جائیں گے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، اگر بیٹیوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، بہنوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، بیویوں کو بے حیائی برائی سے بچانا ہے، تو آج کے بعد کمانا ہے تو ماں، بیوی، بہن، بیٹی کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ بولیے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ کتنے نوجوان سمرتھن میں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دے۔ ہے کوئی نوجوان جو ماں کی محبت میں کھڑے ہو کر نعرہ لگا دے؟ اب ذرا ایک بات سننا ہے نا، ایک دو بات پھر میری تقریر ختم ہے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اور بولے؟ ارے بولیے ہے نا، نہیں سننا ہے، جان رہی چاہے ہم کو تو سننا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب ذرا غور سے سننا، اب ایک بات اور سنو صاحبوں، جہیز کے لالچی بھیڑیوں نے ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرتد ہونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ آپ کہو گے سلطان رضا کیسے؟ ایک غریب باپ حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ، آپ بتائیں، آپ تو صاحب اس کے خلاف نظم پڑھتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ، ایک غریب باپ صاحب اتنا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس بیٹی کے ہاتھ کو رنگین کر سکے، 4 سال سے لڑکا تلاش رہا ہے، ہر رات آتا ہے رو پڑتا ہے، بیٹی ایک دن دیکھتی ہے، 2 دن دیکھتی ہے، مایوس ہو کر پوچھتی ہے میرے باپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی میرے پاس اتنے پیسے کہاں، تیری شادی کرنی ہے، لڑکے والے بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لڑکی غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے میرے باپ ٹینشن نہ لے، میں کوئی جاہل نہیں، دلی کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں بھی جاب کر سکتی ہوں۔ سنیے گا
जॉब कर सकती हूँ। अब साहब मुख्तसर पैसा लिया, उसके बाद गई जाकर कंप्यूटर चलाना सीख लिया, टैली वगैरह का कोर्स कर लिया, मॉल में ड्यूटी कर ली, किसी साहब से शॉपिंग सेंटर पे ड्यूटी कर ली, साहब कहीं जा करके किसी कंपनी में अकाउंटेंट के कोर्स पर ड्यूटी कर ली। नतीजा ये निकला, बगल वाला सब अपना ही तो नहीं होता ना, गैर पूछते हैं बता तेरे मजहब में तो ये जॉब औरत के लिए नहीं है, मगर तू कैसे चली आई। अब वो एक गरीब बाप की गरीब बेटी कहती है जानते हो मैं बड़ी गरीब घर से हूँ, मेरा बाप गरीब है, उसने मेरी शादी की बड़ी कोशिश की, मगर आज मुसलमानों में जहेज का रिवाज इतना बढ़ गया है कि मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं एक दामाद को खरीद कर घर लाए और मेरे हाथ को पीला कर सके। यही वजह है मैं बाप के कारोबार में और उसकी जिंदगी में हाथ बढ़ाने के लिए, उसे अमीर बनाने के लिए मैं नौकरी करने चली आई। नतीजा ये निकलता है अब वो काफिर लड़का बगल से कहता है टेंशन मत ले, आज के बाद तेरा दुख मेरा दुख है, तेरा दर्द मेरा दर्द है, तेरी माँ मेरी माँ है, जाने दो तेरे मजहब में नौजवान बिगड़ गए हैं, जहेज मांग रहे हैं, मुझे जहेज नहीं चाहिए, तेरी माँ का ख्याल मैं करूंगा, तेरे बाप का ख्याल मैं करूंगा। अब बाइक से लाकर छोड़ता है, उसके लेंस का ख्याल करता है, उसकी माँ का इलाज करता है, उसके बाप का इलाज करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की कहती है मुस्लिम नौजवानों से तो अच्छा है ये काफी लड़का जो मेरा ख्याल इतना करता है, मेरे गरीब माँ बाप का ख्याल इतना करता है। नतीजा ये निकलता है जहेज के इन लालची भेड़ियों की वजह से आज हमारी कौम की लाखों गरीब बेटियां मुर्तद हो गई। मैं अमीरों की बात नहीं करता, गरीब लड़कियां मुर्तद हो गई। मेरी कौम के नौजवानों बताओ क्या तुझे पसंद है कि तेरी कौम की गरीब लड़कियां गैरों के साथ जहेज की वजह से भाग जाए? अरे बोलो हाथ उठाकर क्या मंजूर है? बताओ जोर से क्या मंजूर है? नहीं मंजूर है ना? तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद सिर्फ जो कमा रहे हैं शादी करेंगे तो गरीब लड़की से भी करेंगे और इंशाअल्लाह जहेज नहीं मांगेंगे? कितने नौजवान हैं? पक्की बात याद रखिएगा। मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से इस बार ऐलान भी हुआ कि आप लोग बरादरी देखकर शादी मत कीजिए, जात पात देखकर शादी मत कीजिए, ईमान देख करके रिश्ता कीजिए, है ना? और बेटियों को मुर्तद होने से बचाइए। मैं कौम की बेटियों से भी कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियां, सुल्तान रज़ा तुझसे मुखलिसाना गुजारिश करेगा, ऐ मेरी कौम की बेटियां, इज्जत व आबरू की जिंदगी जीना, जिंदगी में अमीरी आए तो भी सैयदा खातूने जन्नत की सीरत को याद करना, और जिंदगी में गरीबी आ जाए तो भी सैयदा खातूने जन्नत की जिंदगी को याद रखना। ऐ मेरी कौम की बेटियों, या गरीबी आएगी तो तू इज्जत बेच देगी, या गरीबी आएगी तो किसी आवारा के हाथ में अपना हाथ दे देगी। आज हमारी कॉलेज की बेटियां कहती है माज़अल्लाह इस्लाम बड़ा जालिम मजहब है, इस्लाम पर्दे की बात करता है। मैं कहता हूँ मेरी कौम की शहजादियों याद रखना, इस्लाम पर्दे की बात तेरी इज्जत की वजह से कहता है, तेरी आबरू की वजह से कहता है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, यकीन नहीं ना तो कभी सर्च करके देख लेना, पूरी दुनिया के घरों में पाकीज़ा घर काबा है, काबे पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। पूरी दुनिया की किताबों में कुरान सबसे पाकीज़ा है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, दुनिया की तमामी औरतों में तुम पाकीज़ा हो, अल्लाह ने तेरे सरों पे भी इज्जत की चादरें चढ़ा दी है, चादरें चढ़ा दी है। साहब एक बाप ने अपनी बेटी से कहा, ये बेटी पाकीज़ा चीजें हमेशा पर्दे में रहती है, तू भी पाकीज़ा है, पर्दे में रहना। बेटी कॉलेज जाती है, वापिस आकर के नकाब फेंकती है, कहती है मेरे बाप आज मेरी सहेलियों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बोल नहीं है तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, ये तुमने काला काला पहन लिया, पुराना लिबास पहन करके आ गई, ये 5000 का लहंगा पहनने से क्या फायदा, ये 5000 का कपड़ा पहनने से क्या फायदा, जिसपे 500 का तुम नकाब पहन करके आ जाती हो। बाप ने कहा बेटी टेंशन न लो, उसने तुझे ओल्ड मॉडल कहा है, कहा हाँ ए मेरी बेटी सैयदा खातून जन्नत की सीरत उन्हें बता दे रहा। बेटी ने कहा क्या बताऊंगी, कहा आज सहेलियों के पास जाना, जब तेरी सहेलियां बोले ना कि ओल्ड मॉडल हो, कहना हाँ
کہا میں اولڈ ماڈل ہوں، پرانے خیالات کی لڑکی ہوں، مگر تم نیو فیشن والی ہو، جینس پھاڑ کر غیروں کو دکھاتی ہو، رات میں لائیو ٹیلی کاسٹ کر جسم کا مظاہرہ کرتی ہو، تمہارا آوارہ عاشق تجھے موبائل پہ دکھتا ہے آئی لو یو، تم اس کے پیار کے جال میں پھنستی ہو، لو ٹرپ میں چلی جاتی ہو، دلی میں 35 ٹکڑے کر کے گٹر میں ڈال دی جاتی ہو، کوئی تیرا پرسالے حال نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا صاحب، پوری دنیا میں یہودیوں کی سازش ہے کہ سرکار کی آمد سے پہلے جو گناہ عام تھا پھر سے ان گناہوں کو عام کر دیا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے پہلے سماج میں نکاح کا تصور نہیں تھا، بغیر نکاح کی عورتیں زندگی گزارتی تھی۔ آج یہودی یہی چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی بغیر نکاح کے لیونگ ریلیشن شپ میں زندگی گزارے، مگر یاد رکھنا قوم کی بیٹیوں، یہ زندگی ناکارہ ہے، وہ آوارہ تیری عزت لوٹ کر 35 ٹکڑے کر کے گٹر میں ڈال دے گا اور کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا، کالج میں جانا تیری سہیلیاں کہیں نہ تجھ سے کہ تو اولڈ ماڈل ہے، کہہ رہا میں اولڈ ماڈل ہوں، پرانے خیالات کی لڑکی ہوں، یہ جینس پھاڑ کر اپنا جسم غیروں کو دکھانا یہ نیو فیشن تجھے مبارک ہو، اور پھٹے ہوئے دوپٹے میں 72 پہ بند لگا کر اپنے زلفوں کو چھپانا سیدہ خاتون جنت کی سنت اسلام کی شہزادیوں کو مبارک ہو۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاتون جنت، خاتون جنت۔ بس آخری پیغام اور تقریر ختم۔ حضور سید صاحب کی بلا جب پیچھے سے آگے آ گیا پشت پناہی کے لیے، سمجھ لیجیے اب مکمل پشت پناہی ہو ہی گئی۔ اب اسے یاد رکھے صاحب، اچھا بتائیں بس آخری بات، اسلام میں خودکشی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے، حرام ہے نا؟ کیوں؟ آج پڑھے لکھے نوجوان زیادہ آتم ہتیا کر رہے ہیں۔ BPSC پاس لڑکیاں آتم ہتیا کر رہی ہیں، UPSC اتنا ہائی امتحان نکالنے والے نوجوان آتم ہتیا کر رہے ہیں۔ اسلام نے منع کیا، آتم ہتیا کسی چیز کا ریزلٹ نہیں ہے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ جان دے دو، جان مت دو، ہر حال میں زندگی جینا سیکھو۔ دوسری بات سنو، اسلام میں خودکشی حرام ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو شراب روزانہ پی رہا ہے وہ دن بدن خودکشی کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے، جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ جو چرس پی رہا ہے خودکشی کے طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ جو اسموکنگ پی رہا ہے خودکشی کے طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اے دلی کے نوجوانوں، میں نے سنا ہے آج یہاں کے نوجوانوں میں ہی نہیں، بھارت کے نوجوانوں میں اسموکنگ کی لت لگ گئی ہے، چرس افیم گانجا پینے والے ہو گئے ہیں، شراب اور بیئر پینے والے بیئر بار میں ناچنے والے ہو گئے ہیں۔ سلطان رضا آپ سے گزارش کرے گا، اے میری قوم کا نوجوان، آج کے جلسے سے پیغام لے کر جا، ماں باپ کو مارنے کے لیے ایک گولی کافی ہے، بندوق اٹھا ماں کو مار دے، باپ کو مار دے، مگر جب کوئی نوجوان افیم گانجا چرس اور اسموکنگ کر کے شراب پی کر گھر آتا ہے نا، عزت والا باپ دیکھ کر اسی دن مر جاتا ہے، عزت والی ماں دیکھ کر اسی دن مر جاتی ہے۔ بتاؤ کسی کے باپ کو پسند ہوگا کہ اس کا بیٹا اسموکنگ کرے؟ ارے بولیے ذرا زور سے، کسی کے باپ کو پسند ہوگا؟ کسی کے باپ کو پسند ہوگا اس کا بیٹا چرس افیم گانجا پیے، شراب پیے؟ میں جانتا ہوں اسلام میں سگریٹ پینا منع نہیں ہے، مگر یہ صاحب لچے لفنگوں کا طریقہ ہے، ایک ہاتھ میں پیپسی کوکو کولا اور ایک ہاتھ میں سگریٹ۔ خود بھی بچیے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو عام کیجئے، زمانے کو بتائیے اسلام اچھائی کا مذہب ہے، خود بھی اچھا ہے، سماج کو بھی اچھا بناتا ہے۔ اس لیے صاحب ہم سب انشاءاللہ میلاد بھی منائیں گے، اور میلاد والے مصطفیٰ کو بھی کتنے لوگ منائیں گے؟ سب منائیں گے نا؟ تو جو نبی نے کرنے کا حکم دیا اسے کیجئے، نماز، روزہ، حج، زکات، ماں باپ کی خدمت، اور کیجئے شراب، زنا، جوا، بے حیائی، ناچ گانا باجا سے بچیے، ان علماء کی قدر کیجئے، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کیجئے؟
ہاتھ اٹھا کر بولے کس سے پیار کریں گے؟ اللہ سے نبی سے۔ کس سے پیار کریں گے؟ نبی سے۔ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے اپنی اولاد سے زیادہ